بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر ایک بہت ہی اعلیٰ صفت اور ایک بہت ہی اعلیٰ خوبی جو انسانوں میں پائی جاتی ہے وہ تقویٰ کی ہے۔ تقویٰ کا حکم اللہ جل شانہ نے ہمیں بار بار حدیث میں فرمایا ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ تقریباً کم و بیش 250 جگہ مقامات پر اللہ جل شانہ نے ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تقویٰ کا لفظی معنی ہے پرہیز کرنا، بچنا۔ یعنی کس سے بچنا؟ پرہیز کرنا، اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچنا، پرہیز کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ اور ساتھ تقویٰ میں یہ بھی آتا ہے کہ گناہوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا اور ان اعمال میں رہنا جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ان اعمال سے اور ان کاموں سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویٰ کی تعریف بہت ہی ایک آسان اس واقعے سے سمجھ آ جائے گی۔ تقویٰ کیسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی کسی کانٹے دار راستے سے گزرے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں میں گزرا ہوں۔ تو حضرت ابی نے کہا آپ کیسے وہاں سے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کانٹا دار راستہ ہو تو اس درمیان جب پگڈنڈی ہو تو میں اپنے آپ کو بچا گزرتا ہوں کہ کانٹا مجھے نہ چبھ جائے، کہیں میرے کپڑوں کو کانٹا پھاڑ نہ دے، میرے جسم کو خراج زخمی نہ کر دے، بچا اپنے آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے گزرتا ہوں تاکہ میرا جسم، میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ اے امیر المومنین، بس یہی تقویٰ ہے کہ آپ نے دنیا ایک یہ راستہ ہے اور اس کے ہر طرف دائیں بائیں گناہوں کے کانٹے ہیں، آپ نے اس گناہوں کانٹوں سے بچ کر دنیا سے جانا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ بہت آسان تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، گناہوں کانٹوں سے بچانا، یہ تقویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو تم تقویٰ اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ واضح ایمان والوں کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اس طرح تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے عزت دار کون شخص ہے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت دار مرتبہ والا کون ہے؟ تو اس بات کو اللہ جل شانہ خود ایک حدیث میں بیان فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت دار اور کیا نام سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے تو تم میں سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہے۔ جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہے، وہ اللہ کے قریب اور اللہ کے نزدیک عزت دار ہے۔ عزت کا معیار کیا بنا اللہ نے؟ تقویٰ کو، جو تقویٰ اختیار کرے گا وہ عزت دار ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا فضل لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا تقویٰ، کہ آپ نے کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ کسی اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور ایسے ہی کسی گورے کو کالے پر اور نہ ہی کالے گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ ہاں فضیلت ایک بات کی بنیاد پر فضیلت حاصل ہے، وہ تقویٰ ہے۔ صرف تقویٰ واحد ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ نے فرمایا اگر گورا ہے تو تقویٰ اختیار کرنے والا ہے تو کالے سے افضل ہے، اگر کالا تقویٰ اختیار کرنے والا ہے اور گورا تقویٰ اختیار کرنے والا نہیں ہے تو کالا گورے سے افضل ہے۔ ایک عربی ہے تقویٰ اختیار کرنے والا ہے تو غیر عربی تقویٰ اختیار نہیں کرتا اس سے افضل ہے، اور اگر ایک اجمی ہے وہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہے تو وہ جو عربی ہے تو غیر متقی ہے اس سے افضل ہے۔ تو تقویٰ آپ نے ایک بنیاد بتا دی، افضل ہونے کی فضیلت کی بنیاد آپ نے بیان فرمائی ہے، بہت ایک تقویٰ ہے۔ اس طرح تقویٰ اختیار کرنے کے بہت بے شمار واقعات ہیں، تو ان میں سے ایک دو واقعات آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہمارے اسلاف کتنا تقویٰ اختیار کرتے تھے۔ ان کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ وہ سرکاری کام کرتے تھے تو ان کا جو دیا جلتا تھا وہ بیت المال، اس کے لیے جو تیل استعمال ہوتا تھا وہ بیت المال سے آتا تھا۔ ایک دفعہ سرکاری کام کر رہے تھے تو درمیان میں ان کو ایک بیٹا آ گیا، بیٹے نے کو اپنی بات کرنا چاہیے، انہوں نے فوراً دیا بند کر دیا۔ انہوں نے ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا ابا جان آپ نے دیا فوراً کیوں بند کر دیا؟ میں تو آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے میں سرکاری کام کر رہا تھا
تو اب جب تم نے مجھ سے کام کیا تو یہ میرا اپنا ذاتی کام ہو گیا، تم نے مجھ سے جب بات کرنے کے لیے آیا تو یہ ہمارا ذاتی کام ہو گیا، اور یہ جو مجھے اس دیے میں جو تیل جلانے کے لیے آتا ہے وہ بیت المال سے آتا ہے، اور وہ سرکاری کام کرنے کے لیے آتا ہے، میرے ذاتی کام کرنے کے لیے نہیں دیا تھا۔ اتنا تقوی اختیار کیا کہ 1 منٹ آدھا منٹ کی جو بیٹے نے سے گفتگو کرنی تھی اس کے لیے جو دیا جا رہا تھا کتنا تیل لگ جاتا، تھوڑا سا تیل لگنا تھا، لیکن اتنا بھی انہوں نے برداشت نہیں کیا کہ اتنا بھی میں بیت المال یا ان کے تقویٰ نے برداشت نہیں کیا کہ اتنا تیل برداشت کر اپنی ذات کے لیے جو تیل بیت المال سے آ رہا تھا۔ تو میرے محترم، ہمیں تقویٰ اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا میں اختیار کریں گے۔ تقویٰ ایمان کی روح ہے، کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے، مجھے ایمان کی مٹھاس نصیب ہو جائے تو تقویٰ اختیار کرے، اور ایسے ہی جو بندہ چاہتا ہے کہ دنیا آخرت میں مجھے کامیابیاں ملیں، میں ہر جگہ کامیاب ہوں، تو وہ تقویٰ اختیار کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجید میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ تو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس سے راستہ بنا دیتا ہے، تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، یعنی وہ دنیا کے اندر کہیں پریشان نہیں ہوگا، کسی مصیبت میں پھنسے گا نہیں۔ اگر اس مصیبت آ جائے گی تو اللہ جل شانہ اس سے نکلنے کا اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقویٰ کے بارے میں ایک بہت ہی پیارا واقعہ بیان فرمایا۔ کئی احادیث کی کتابوں میں واقعہ مذکور ہے کہ پہلے زمانے میں 3 دوست سفر پر جا رہے تھے، تو راستے میں جاتے ہوئے بارش آ گئی، تو اب وہ دوڑتے ایک پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ وہاں ایک پہاڑ میں غار تھی، غار کے اندر چلے گئے۔ جو ہی غار کے اندر گئے تو ویسے ایک بہت بڑا پتھر اوپر سے پہاڑ سے گرا نیچے، اس غار کے منہ پہ، غار کے آگے منہ سوراخ تھا، منہ تھا، اس پہ آگے کھڑا ہو گیا۔ تو غار کا جو باہر جانے کا راستہ تھا وہ بند ہو گیا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ باہر جانے کا راستہ تو بند ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے، نہ باہر جا سکتے ہیں، نہ کسی کو بلا سکتے ہیں، نہ آواز دے سکتے ہیں، بڑے پریشان حال ہوئے کیونکہ وہاں کچھ نہیں کر سکتے تھے، بند جگہ تھی۔ تو آپس میں تینوں دوست نے مشورہ کیا کہ ہم اللہ کے سامنے وہ اعمال جو خالص اللہ کے لیے کی ہوں وہ پیش کرتے ہیں، تو اللہ سے ہمارا شاید اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے۔ تو ان میں سے پہلے دوست نے یہ کہا، جو اللہ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں عمل پیش کیا، اس نے یہ عمل پیش کیا، اس نے کہا کہ باری تعالیٰ، میں اپنے بوڑھی والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، ہر شام آ کے ان کو دودھ پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک رات میں دیر سے آیا تو میرے بوڑھے والدین سو گئے، تو اب میرے بچے بھوکے تھے، وہ دودھ پینا چاہتے تھے، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ والدین سے پہلے ان کو دودھ پلاؤں، تو میں دودھ لے کے والدین کے سرانے کھڑا ہو گیا کہ وہ جب جاگے گے ان کو دودھ پلاؤں گا۔ میں نے ان کو جگایا بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں دی، اور اس انتظار میں کھڑا رہا۔ میں نے اس وقت تک بچوں کو دودھ نہیں پلایا جب تک اپنے والدین کو دودھ نہیں پلایا تھا۔ جب وہ جاگے انہیں دودھ پلایا، پھر بچوں کو دودھ پلایا۔ اے میرے مولا، اگر یہ کام میں تیری رضا کی خاطر کیا ہے، تیری لیے کی ہے، تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ تو اس آدمی کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی وجہ سے پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، لیکن اتنا نہیں ہٹا کہ وہ باہر نکل سکے، راستہ نہیں بنا۔ دوسرے نے اللہ کی بارگاہ میں ایک عمل پیش کیا، اس نے کہا باری تعالیٰ، میری ایک نوجوان خوبصورت لڑکی سے ساتھ دوستی تھی، محبت تھی، تو وہ اس کو پوچھتا، میری محبت تھی، آپس میں چل رہا تھا، گپ ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن اس کو میں نے ایک دفعہ یوں ہوا کہ بہت زیادہ قحط پڑ گیا، بھوک بڑھ گئی لوگوں میں، تو اس کو میرے پاس آئی، میں نے اس کو 120 دینار دیے۔ اس کو میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہوں، بدکاری کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا کہ تو اللہ سے ڈر، ایسا نہ کر۔ تو اس نے جب یہ کہا تو میں باری تعالیٰ تو سے ڈر گیا، اور تیرے خوف کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے گناہ نہیں کیا، اس کو 120 دینار بھی دے دیے اور اس کو بھیج دیا۔ اے باری تعالیٰ، یہ کام میں نے تیری خاطر کیا ہے، تیری رضا کی خاطر کی ہے، تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ تو اللہ نے اس پتھر کو تھوڑا اور ہٹا دیا، لیکن ابھی تک اتنا راستہ نہیں بنا تھا کہ وہ باہر آ سکے۔ تو تیسرے آدمی نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا عمل پیش کیا، اس نے کہا یار اے باری تعالیٰ کہ میرے پاس بہت سارے ملازم کام کرتے تھے، ایک دفعہ ایک ملازم کام کر رہا تھا، تو اب کام کرنے کے بعد مزدوری لینے کے لیے آیا، میں اس جگہ پہ موجود نہیں تھا، تو وہ چلا گیا، مزدوری بغیر چلا گیا، تو اس کی مزدوری، کام کی مزدوری نہ دے سکا۔ وہ مزدوری میں نے اپنے پاس محفوظ کر لی، محفوظ کرنے کے بعد اس کو کاروبار میں شامل کر دیا، اس سے کاروبار کرتا رہا، آگے چیزیں خریدتا رہا، بڑھاتا رہا۔
تو کئی عرصے سالوں کے بعد ایک بار وہ آدمی میرے پاس آیا, کہا کیا مجھے پہچانتے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں پہچانتا ہوں کہ آپ میرے ملازم تھے, میرے پاس کام کرتے تھے اور آپ کی مزدوری میرے پاس. اس نے کہا ہاں میں آپ کے پاس اس لیے آؤں کہ آپ مجھے فلاں دن فلاں ٹائم میں نے آپ کے پاس کام کیا تھا, اس کی آپ مجھے مزدوری دے دیں. تو اس آدمی نے کہا کہ اتنی بکریاں ہیں, اتنے گھوڑے ہیں, اتنی تمہارا یہ سامان ہے, یہ تم ساری تمہاری مزدوری تم لے جاؤ. اس مزدور نے کہا مالک آپ میرے ساتھ مذاق کیوں نہ کریں, میں آپ کے پاس اپنی جو مزدوری تھی وہ لینے آؤں, آپ میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں, جب تو گیا تھا میرے پاس سے اس وقت تیری مزدوری میں نے الگ کر کے کاروبار میں لگائی, اس سے جو فائدہ ہوتا رہا, فائدہ چیزیں بڑھتی رہیں, آج اتنی چیزیں بن گئی ہیں اور ساری چیزیں اس کو دے دیں, جتنے بھی گھوڑے تھے, بکریاں تھیں اور مال تھا اس کو دے دیا. اس نے کہا کہ باری تعالیٰ کا یہ کام میں نے تیری خاطر کیا ہے, تو ہمیں اس سے مصیبت سے مصیبت سے نکال دے. جب اس نے یہ عمل پیش کیا تیسرے نے, اللہ نے راست آگے سے پتھر ہٹا دیا اور وہ تینوں دوست غار سے باہر آ گئے. اب دیکھو, اب ان تینوں دوستوں نے واقعہ سنانے کا مقصد کیا تھا. تینوں دوستوں نے کیا کیا تھا, پہلے نے جو والدین کی خدمت کیا کرتا تھا تو وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اللہ کے خوف کی وجہ سے کہ میں والدین میں میری نافرمانی نہ ہو جائے, اس نافرمانی کی وجہ سے تو بچوں کو پہلے دودھ نہیں پلایا, بچے کے سامنے کھڑا رہا. دوسرا اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑا. تیسرے نے اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی مزدوری کو محفوظ رکھا, اور جس سے مال بڑھا اتنا مال, کتنا زیادہ مال ہو گیا, وہ سارا مال کو دے دیا. کیوں؟ وہ اپنے پاس صرف اس کی وہی مزدوری دیتا جو مزدوری بنتی تھی, باقی سارا اپنے پاس رکھ لیتا. نہیں, اس نے یہ نہیں کیا, بلکہ اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے, تقویٰ کی وجہ سے سارا مال کو دے دیا. اسی بات کو اللہ نے حدیث میں بیان فرمایا, من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ سے ڈرنے, اللہ کے خوف کی وجہ سے, اللہ کے ڈرنے کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچتا ہے, تقویٰ اختیار کرتا ہے, تو اللہ اس کے لیے ہر جگہ سے, ہر تنگی سے, ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں اس کو غیموں کو مان بھی نہیں ہوتا. اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر ہمیں ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ ملے اور ہمیں ایسی جگہ سے رزق ملے کہ ہمارا وہاں غیموں کو مان بھی نہ ہو اور بے شمار رزق کو ہم تقویٰ کو اختیار کریں, اللہ جل شانہ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.